الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات کا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سورۃ الفاتحہ کے بارے میں چند ایک فوائد، چند ایک فضائل، اور سورت کسے کہتے ہیں، آیت کسے کہتے ہیں، مکی و مدنی کن کو کہتے ہیں اور کس وجہ سے کہتے ہیں، اس بارے میں چند ایک معروضات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زباں پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق عمل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میرے واجب القدر، سب سے پہلے آیت سورت مکی و مدنی یہ کس وجوہات سے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آیت اسے کہتے ہیں، اس عبارت کا نام ہے کہ جس میں ایک جملہ مکمل ہو جائے لیکن مضمون مکمل نہ ہو، اسے آیت کہتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ کوئی نام نہ رکھا گیا ہو۔ اس عبارت کو قرآن پاک میں، قرآن پاک کی اصطلاح میں اس عبارت کو آیت کہا جاتا ہے، اور سورت اس عبارت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مضمون مکمل ہو چکا ہو اور اس کا باقاعدہ کوئی نام بھی رکھا گیا ہو۔ آیت مکی و مدنی، سورت مکی و مدنی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ کوئی بھی سورت مکی ہو یا مدنی ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، ان دنوں میں جو قرآن پاک اترا، اس قرآن پاک کے حصے کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مدینہ المنورہ میں اترا، اس قرآن پاک کے حصے کو چاہے کہیں بھی اترا ہو، بعض لوگ ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو مکہ میں اترا وہ مکی ہے، جو مدینہ میں اترا وہ مدنی ہے۔ مکی و مدنی ہونے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مدینے کے بعد میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں دوبارہ تشریف لائے تو اس وقت جو قرآن پاک اترا وہ بھی مدنی ہی کہلائے گا، وہ مکی نہیں، اس وجہ سے کہ ہجرت کے بعد اترا۔ چاہے کہیں بھی اترا، جو ہجرت سے پہلے اترا نازل ہوا وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ سب کا متفقاً علیہ فیصلہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، لیکن تھوڑی سی بحث اس چیز میں ہے علماء اکرام میں کہ وہ 7 آیتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نزدیک 7 آیتیں بسم اللہ کے علیحدہ ہیں، یعنی علیہم پر وقف ہے، اور اگلی آیت 7ویں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہر سورت کی ایک آیت ہے، اسی لیے ان کا امام جو ہے وہ جب بھی قرآن پاک کی قرأت نماز میں کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافعی کا جو مقلد ہوگا
وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملا کے پڑھے گا۔ یعنی ہمارے کیا ہوتا ہے، امام جب قرأت کرتا ہے تو اونچی آواز سے جب قرأت تلاوت شروع کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے۔ لیکن امام شافعی کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے مقلدین ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اونچی آواز سے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے علیہم پر وقف ہے، علیہم پر وقف ہے، اور اگلی آیت جو ہے وہ 7ویں آیت سورہ فاتحہ کو ملا کے پڑھیں گے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ علیہم پر وقف نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک عبارت ہے، ایک آیت ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، یہ تھوڑی سی تفصیل تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے چند فوائد اور چند فضائل آپ کی گوش گزار کرنے ہیں، اس غرض اور نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ جب نازل ہوئی تو ایک ایسا فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ 2 نور کون سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نور سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ 2 نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو مسلم شریف کے بھی لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے، قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ ہے جو نہ توریت میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی انجیل میں اس جیسی کوئی بھی عبارت، کوئی بھی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے چند ایک فوائد درج کرنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کوئی بھی انسان 100 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی برکت ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اتنا مریض ہوں، اتنا بیمار ہوں، کہ جگہ جگہ سے میں نے دوائیاں لی، استعمال کی، لیکن مجھے شفا نہیں ملی، ان کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ اور نسخہ کیمیا آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایسی مرض لاحق ہے کہ جس کا مجھے علاج کہیں بھی نہیں ملا، اس کے لیے ہے کہ آب زمزم کا پانی لے لے، چینی کا کوئی برتن لے لے، آب زمزم کا پانی اور زعفران، ان کے ساتھ دونوں کو ملا کر، آب زمزم کو اور زعفران دونوں کو ملا کر اس چینی کے برتن میں سورۃ الفاتحہ لکھ لے، اور اس کو دھو کر جو پانی بچے 41 دن اس پانی کو پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سورۃ الفاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ بیماری جو ہے بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث مبارکہ ایک یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب نازل کرنے لگے گا، ان کے گناہوں کے سبب، حتیٰ کہ ان کا ہی ایک بچہ مکتب میں جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سننے والی ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی ہے۔ ان کا ہی ایک بچہ ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب آنے لگے گا، لیکن ان کا ایک بچہ مکتب میں جائے گا، یعنی مدرسہ میں جائے گا، اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی سورۃ الفاتحہ کی جب تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال تک اس علاقے سے عذاب کو دور کر دے گا۔ کتنی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ یہاں میں یہ بھی عرض کروں
کہ جہاں صرف سورۃ الفاتحہ کی اتنی برکت ہے، پورے قرآن پاک کی برکت کتنی ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ چند ایک مسائل سورۃ الفاتحہ کے زیر تحت عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات حق جاری فرمائے زبان پر۔ سورۃ الفاتحہ، ان میں علماء کرام کی بحث ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن پاک کا یہ حصہ جو ہے نماز میں پڑھنا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا اس کو واجب ہے۔ اس کا ہر لفظ، ہر حرف جو ہے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یعنی جہاں زبر ہے وہاں زبر ہی پڑھنی ہے، جہاں زیر ہے وہاں زیر ہی پڑھنی ہے، یعنی الفاظ کی درستگی، اور ایک ایک آیت جو ہے اس کو مکمل طریقے سے پڑھنا ہر رکعت میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ ذہن میں رکھیے گا مسئلہ، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اس میں بحث ہے، یہ تو سب کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ واجب ہے، پڑھنا واجب ہے، لیکن اس میں بحث ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں۔ علماء کرام کی اس میں بحث ہے۔ ہم سب علماء کرام کی دل سے عزت کرتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو برا نہیں کہتے، کیونکہ عمل میں علماء کرام کی آپس میں اختلاف ہیں، لیکن عقیدے میں اختلاف جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا پختہ ہے اور الحمدللہ عقیدے کے ہم پکے ہیں، لیکن اعمال میں جو چیز ہوگی اس میں اگر کوئی علماء کرام ہمارے مخالف ہوں گے، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن مقلد جو ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ہم تقلید کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر اور آپ کے حکم کے مطابق ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اپنی نماز اور اپنے تمام واجبات جو ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم، علماء کرام کی اس میں بحث ہے، میں صرف اپنے عقیدے کے مطابق چند ایک دلائل آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ یا قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا مطلقاً حکم ہے۔ اصلاح کی خاطر میں چیزیں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کا مطلقاً حکم خداوندی ہے کہ جب تلاوت قرآن ہونے لگے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ الفاظ قرآن پاک ہیں جن کا ترجمہ ہے۔ اب جو امام کے پیچھے، امام اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور پیچھے مقتدی بھی خاموشی سے نہیں سن رہا، وہ ذرا غور کر لے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف تو نہیں کر رہا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے وہ خلاف کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو اس وقت خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو اس کو غور سے سنو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، سورۃ الفاتحہ۔ تو جب امام قرأت کرے، ایک اور حدیث مبارکہ جو غالباً مسلم شریف میں ہے یا کسی اور حدیث مبارکہ میں ہے، اگر کسی کو بعد میں یہ دلیل چاہیے تو میں انشاءاللہ عز و جل بعد میں اس کی اصلاحاً نیت سے میں اس کو بتا سکتا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ امام کی قرأت، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام کی قرأت در حقیقت مقتدی کی قرأت ہے۔ یعنی امام جو قرأت کر رہا ہے اگر مقتدی خاموشی سے سنے تو در حقیقت مقتدی کی قرأت ہی امام کی قرأت ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آخر میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو انسان امام کے ساتھ رکوع میں آ کے ملتا ہے، اب سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب تھا، جو آ کے رکوع میں امام کے ساتھ اس رکعت کی رکوع میں مل جاتا ہے وہ اس رکعت کو پا لیتا ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ آ کے رکوع میں مل گیا وہ اس رکعت کو پا گیا۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی ضروری ہے، تو ان کی سورۃ الفاتحہ کہاں گئی؟ ان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ امام کی رکوع کو چھوڑ دے، وہ اپنی
مکمل قرأت کرے، یعنی سورۃ الفاتحہ کھڑا ہو کے پڑھے، اس کے بعد آ کے رکوع میں ملے. ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا اس کے لیے بھی واجب ہے. لہٰذا ماننا پڑے گا کہ سورۃ الفاتحہ یا قرآن پاک کی قرأت جس وقت امام اونچی آواز سے کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے کر رہا ہو، امام کی اقتداء جب ہم نے نیت کر لی پیچھے اس امام کے، جب ہم نے کہہ دیا کہ پیچھے اس امام کے. ایک اور چھوٹا سا مسئلہ نہ عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقتدی مثال کے طور پر، پہلے بھی میں نے یہ چیز عرض کی ہے، مقتدی اگر امام کے ساتھ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گیا اور نیند کا غلبہ ہو گیا، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نیند کا غلبہ ہو گیا، امام دوسری سجدے کے لیے تیار ہو گیا، قوما میں بیٹھ گیا، پھر آ کے سجدے میں گیا، اس کا ایک سجدہ ہوا، ایک سجدہ نہ ہوا، امام نے اپنے 2 سجدے مکمل کر لیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اب یہ نیند کے غلبے میں ہے، نیند میں ہے، سویا ہوا ہے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ کیا کرے گا؟ جب بیدار ہوا نیند سے، اس نے دیکھا کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہے، یاد آیا کہ میرا ایک سجدہ رہتا ہے. اگر وہ سجدہ کرے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے اور سب اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، اگر وہ دوسرا سجدہ کرے گا نماز سے خارج ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اتباع میں کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ امام کی اقتداء میں ہے. ہاں، اگر امام سے ایسی غلطی ہوتی ہے تو پھر ساری جماعت کی نماز خراب ہو جاتی ہے. امام اگر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے، یعنی ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ضروری، لیکن امام اگر ایک سجدہ کرتا ہے یا غلطی کے ساتھ قاعدہ تشہد پہلا قاعدہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، تو امام اگر سجدہ صاحب نہیں کرتا، امام کی نماز میں خرابی جو ہے وہ در حقیقت مقتدی کی خرابی ہے. مقتدی اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو اس میں امام کی اقتداء کی نسبت سے مقتدی کی نماز بچ جاتی ہے. جان بوجھ کر نماز میں خرابی نہ کرے، یہ بھی شرط ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال چند معروضات، چند ملفوظات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.